کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، جمعہ کے دن درود کی کثرت کرنا، ویسے درود پاک کی کثرت کرتے رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ جی ہاں، بہت ساری احادیث مبارکہ میں درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو شفاعت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ ایک خاص درود کے بارے میں بھی ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت سیدنا رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ شفیع محشر شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہ درود پڑھائے جاتے ہیں اور یہ درود بھی پڑھا جاتا ہے اس میں، تو آپ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ درود بھی یاد کر لیں، پڑھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم گناہ گاروں کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آئیے ایک دفعہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج شان خاتم الانبیاء سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی شان کو بیان کریں گے۔ وہ شفاعت جس کے حصول کی دعائیں ہمارے بزرگ کرتے رہے، وہ شفاعت جس کی طلب کرنا ایک امتی کے لیے سعادت بھی ہے، اور وہ شفاعت جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اب جب یہ موضوع آپ سنیں گے تو شفاعت کی شان اور ذوق افزا اس کیفیت کو یاد کر کے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرض کیوں لیتی ہے پرہیزگاری گناہ، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کتنی ذوق افزا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس آیت کے اس حصے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کی تفسیر میں ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اس آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں والمقام المحمود ہوا مقام الشفاعہ، مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین یعنی اگلے پچھلے پہلے والے اور بعد والے سب
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد یعنی تعریف کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت اور مختلف کتابوں سے بیان کردہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور سیاح وغیرہ میں مروی و مستور، اس دن آدم صفی اللہ سے عیسیٰ کلمات اللہ تک سب انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لہا میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے فرمائیں گے۔ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے، اور وہ متکلم سب سر بگریباں، وہ ساجد و قائم سب محل خوف میں، وہ آمن و ناہم یعنی خود امن میں اور امت کے امن کے خواہش مند، سب اپنی فکر میں، اور انہیں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر عوالم، سب زیر حکومت وہ مالک و حاکم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ ان کا رب انہیں فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک وکل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب سر کو اٹھائیے، پیارے حبیب تم سوال کرو تمہاری بات کو سنا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، کل تسمع تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل تعطا تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وقت اولین و آخرین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا شور مچے گا، اور دوست دشمن موافق مخالف ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کبرا و سیادت عظمیٰ پر ایمان لائے گا۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور کبھی ان آیات و روایات کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، یعنی ان کی چلے گی، ان کی چلے گی، ان کی پہنچ ہے تو پھر ہماری تو بن گئی، ہماری تو بات بن گئی، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی جائے گی، ان کی چلے گی، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میدان محشر میں جب شور مچا ہوگا، مشہور حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا، پیارے حبیب سر کو اٹھائیے، ارفع راسک، کل پیارے حبیب بولو تو صحیح، تسمع تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل پیارے حبیب مانگو تو صحیح، مانگو پیارے، تعطا تمہیں عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع پیارے حبیب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ جب محشر میں شور مچا ہوا ہوگا، کوئی کسی کی بات نہ سنے، نفسی نفسی کا شور ہو، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا۔ یہ مشہور حدیثیں، اب آگے چل کے اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، تو شفاعت کے موضوع کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ بھی ہیں، شفاعت کرنے والے بھی ہیں، اور قرآن پاک میں مزید اس کا تذکرہ ہے، جیسا کہ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جب کوئی کسی جان پر اپنی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اور بلکہ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ تمام قیامت تک آنے والے
جو ہے وہ مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سننا، اس کا دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو۔ تو اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری یہ ظاہر تھا ظاہری حیات میں، اب حضور مزار پر انوار ہے، اور یہاں جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور علیہ السلام کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ شرح شفا میں فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں۔ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت بیان کی، واستغفر لہم الرسول، یہ رسول بھی ان کی سفارش فرما دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ کی رحمت پانی ہے، تواب الرحیم کو پانا ہے، تو بارگاہ رسالت میں حاضری ان کی شفاعت کا طالب بنے اور یہ سفارش فرما دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ظاہر ہے کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت چاہنا ان کے لیے شفاعت ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ان کے لیے شفاعت کیجئے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یہ شفاعت مقبول ہو یا نہ مقبول۔ دوسری صورت باطل ہے، کیونکہ اس وقت لازم آئے گا کہ اللہ پاک کا امر عبث ہے اور بے فائدہ ہو، بلکہ ناپسندیدہ مزہ یا وعدہ کی خلاف ورزی ہو، اللہ کی پناہ ایسی بات سے۔ تو پہلی صورت متعین ہوگی اور وہی مقصود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے۔ یہی اسی لیے فرمایا پیارے ان کے لیے استغفار فرمائیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے آپ استغفار فرمائیے، مومنین و مومنات کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمانے والے ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محبوبان خدا جو ہیں یہ اللہ کے اذن سے شفاعت کرنے والے، اللہ کی عطا سے شفاعت کرنے والے، اللہ کی عطا سے ان کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ جی ہاں، اس پر بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ایک چیز شفاعت کے موضوع پہ سمجھ لیں کہ شفاعت کیا ہے۔ معافی طلب کرنا، ہمارے حضور کی شفاعت قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تمام جن و انس کی شفاعت حضور علیہ السلام فرمائیں گے۔ مومنین کے لیے تو عفو معاصی یعنی گناہوں کی معافی اور ترقی درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی، اور کفار پر بھی احوال قیامت کی تخفیف آپ کی شفاعت سے ہوگی۔ اسی لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عامہ ثابت کی گئی ہے۔ امام نووی نے شفاعت کی 5 اقسام بیان فرمائی، امام جلال الدین سیوطی نے 6ٹھی قسم بھی بیان کی۔ اس کے علاوہ بھی محدثین نے شفاعت کی اقسام لکھی ہیں کہ میدان محشر کی سختی اور مصائب میں تخفیف، نیز حساب و کتاب میں جلدی، یہ شفاعت سب سے بڑی اور عام ہے، یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جلد حساب ہوگا اور قیامت کی حساب سے قبل
ہولناکی سے کفار کو بھی چھٹکارا ملے گا. یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت، و سب کو اس رحمت میں جو ہے وہ شفاعت جو عظمیٰ ہے، شفاعت عظمیٰ، اس سے حصہ ملا. یہ شفاعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کوئی نہیں کرے گا. بخاری شریف کی معروف حدیث کے تمام نبیوں کے پاس باری باری لوگ جائیں گے، ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کریں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انا لہا انا لہا. تو اب یہاں پر یہ سوچ رکھنی ہے کہ جب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے تو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی بارگاہ میں محشر میں بھی لوگ آئیں گے تو اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا. حضرت کہتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھلیں گے. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے جہاں نبیوں ولیوں کو حصہ ملے گا وہیں کافروں کو بھی اس سے حصہ ملے گا. حساب میں تاخیر سے بچیں گے. اور جس حدیث کے تحت یہ بحث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہ شفاعت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باب شفاعت کھول دیں گے تو پھر دیگر انبیاء، اولیاء، شہداء، قرآن، نماز، روزہ، کعبہ، حجر اسود، مؤذن، امام، چھوٹی اولاد، بلکہ فقراء، مساکین اور کچا بچہ جو حمل کے اسقاط کے سلسلے میں پورے دنوں کا نہ ہونے کی وجہ سے ماں کے بطن سے نکلا اور زمین کے بطن میں چلا گیا، حدیث میں آتا ہے وہ خدا سے اپنے والدین کی بخشش کے لیے تکرار کرے گا تو اس کو اجازت مل جائے گی. بس کہا جائے گا اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے اپنے والدین کو جنت میں داخل کر لے، تو وہ ناف کے ناڑو سے باندھ کر والدین کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا. یہ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے. تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. اول شافع یہ ہیں اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ باقی شفاعتوں کا ذکر ہے. تو شفاعت کی پہلی قسم تو یہ آئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے. اور شفاعت کی دوسری قسم اپنے غلاموں کو بلا حساب جنت میں داخل کرنا. شفاعت کی تیسری قسم ان لوگوں کے حق میں شفاعت جو مستحق نار قرار پا چکے. شفاعت کی چوتھی قسم جو گناہگار جہنم میں جا چکے ہیں ان کو شفاعت کر کے نکلوانا. شفاعت کی پانچویں قسم جو صحیح مسلم شریف سے لی گئی کہ جنتیوں کے درجات کی ترقی کروانا. شفاعت کی چھٹی قسم امام جلال الدین سیوطی نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تخفیف عذاب ان لوگوں کے لیے جو مستحق کے خلود فی النار ہو چکے. اور صاحب مواہب نے ساتویں قسم بھی شفاعت کی بیان کی اور لکھا کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام اہل مدینہ کو جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ اہل مدینہ ہی کے ساتھ خاص ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری روایات میں، آیات میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی شفاعت کا ذکر کیا. اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شفاعت جو ہوگی یہ اللہ پاک کی عطا سے ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، ہے کوئی جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے. آیت الکرسی کا جز ہے من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عندہ، جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے. تو اس کو سوچ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شفاعت کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ خود شفاعت کا ذکر ہے نا. اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ، مگر جس کو اجازت ملے، مگر جس کو اذن دیا جائے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذن دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دے گا. اللہ محبوب کو شفاعت کا مقام عطا کر چکا.
جیسے قرآن پاک میں بیان کر دیا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی شفاعت کی ہم دعا کرتے ہیں. یہ دعا کوئی کرے نہ کرے، رب کا وعدہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا اختیار عطا کر دیا. کوثر کی تفسیر میں بھی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کوثر سے مراد علم بھی ہے، کتاب بھی ہے، نبوت بھی ہے، جنت بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، مقام محمود بھی ہے اور شفاعت بھی ہے. تو کوثر کا مالک بنا دیا، شفاعت کا اختیار عطا کر دیا. الا باذنہ میں سمجھنا چاہیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اذن عطا کیا ہے رب نے مصطفیٰ کو، اذن عطا کیا ہے رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلکہ یہاں تک فرما دیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تم شفاعت کے موضوع پر سب سے بڑی آیت کون سی سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام شفاعت ہے. حدیث میں خود اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اہل بیت نبی اس آیت کو بڑی شفاعت کی آیت سمجھتے ہیں جس میں رب نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب اس میں عام ہے، اللہ نے راضی کرنے کا فرمایا ہے. اور حبیب خدا کا مقام دربار الہی میں دیکھیں کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ذکر فرما رہا ہے کہ پیارے تمہیں راضی کر دیا جائے گا. تو یہ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا جب تک ایک بھی امتی نار میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. تو شفاعت کا بہت جو ہے وہ خوبصورت یہ موضوع ہے. اب اس میں بہت ساری روایات بھی ہیں، بہت سارے احکام بھی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم اسی موضوع کو، شفاعت کے موضوع کو لے کر مزید جو ہے وہ دوسرے سلسلے میں آئیں گے، کیونکہ ابھی یہ ذوق افزا شفاعت کی باتیں، میدان محشر کی باتیں، روایات، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، کیسے ان کو اذن دیا جائے گا، کیسے ان کو اختیار دیا جائے گا، کیسے اپنے امتیوں کو یہ بخشوائیں گے، کیسے نار سے نکلوائیں گے، کیسے جنت میں داخل کروائیں گے، یہ ساری کیفیات کچھ بیان کرنی ہیں. اب اگلے سلسلے میں آپ کے ساتھ پھر شفاعت کی باتیں لے کر حاضر ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں. یہ ساری باتیں، یہ سارے وعدے، یہ سارا جو ہے وہ شفاعت کا، رحمت کا، بخشش کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. جہاں ذکر ہے کہ کوئی شفیع نہیں ہوگا وہ کافروں کے لیے، ان کی شفاعت کوئی نہیں ہوگی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اور ہمارے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الانبیاء ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، جو شفیع روز جزا ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے شافع، ہمارے رافع، ہمارے دافع، ہمارے جو ہے وہ آقا و مولا ہیں. تو آج سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موت آ جانی ہے. قبر میں، حشر میں کام کنہوں نے آنا ہے؟ دنیا کا پیسہ، مال، جائیدادیں، یہ بزنس، یہ دکانیں، یہ سرمایہ، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ برے دوست، یہ کام نہیں آنے. کام آنا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کی غلامی میں، ان کی محبت میں، ان کی تعریف و ثنا میں اور ان کی مدحت میں، ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل راحتیں، برکتیں، رحمتیں پائیں گے. کیونکہ وہی شافع، وہی رافع، وہی بچانے والے، وہی نجات کروانے والے، وہی رب کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. شان خاتم الانبیاء